ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، ماہ ربیع الثانی کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. آج اسی سلسلہ میں مزید چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. دنیا میں اولیاء کرام کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ کے ولی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ
نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، انبیاء کرام جو تشریف لانا تھے وہ لا چکے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اس سلسلے کے آخری کڑی، آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کو حضور نے ایک مثال کے ساتھ یوں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا قصرا، جیسے ایک آدمی ہو اور ایک محل تعمیر کرے، ہر اعتبار سے وہ محل مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، پرفیکٹ ہو، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، لوگ آئیں اس محل کو دیکھیں، اس کے ارد گرد گھومیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں اور پھر کہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی، باقی تو محل ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، لیکن یہ ایک اینٹ یہ کیوں نہیں لگائی گئی، اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ حضور نے فرمایا انا ذالک اللبنۃ، کہ قصر نبوت ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ تھا، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میرے آنے سے وہ قصر نبوت کا وہ محل مکمل ہو چکا، اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبوت کا سلسلہ تو حضور پر مکمل ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کسی مدعی نبوت کو نبی ماننا تو درکنار، حضور کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ کہے کہ وہ نبی تو نہیں تھا، وہ مجدد تھا، وہ مصلح تھا، وہ فلاں تھا، وہ یوں تھا، تو جو دعویٰ نبوت کرے حضور کے بعد وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، مجدد ماننا تو دور کی بات ہے، مصلح ریفارمر ماننا تو دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو حضور آخری نبی ہیں، حضور پر نبوت کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا، لیکن ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بہت سے اولیاء کرام نے ان کی بشارت دی۔ عموماً یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کسی کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے اور اس کی شانوں کو بیان، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جس طرح دیکھیے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی امتوں کے سامنے حضور کی شان کو بیان کیا اور حضور کے فضائل و کمالات کو بیان کیا کہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے، ان کی یہ شان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور نبی بن کے آیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، جو کتابیں اتری خصوصاً تورات اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے اور وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ تو فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام اور کتابیں خصوصاً تورات کی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، بشارت سنانے والا ہوں ایک بڑی شان والے رسول کی۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ رسول میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے سامنے اللہ کے محبوب کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، حضور کی بشارت سنائی، اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت سے اولیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے مریدوں کے سامنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ ایک مرد خدا، ایک اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں برسر منبر یہ اعلان کرے گا، قدمی آزی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان فرمایا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے بہت سے اولیاء کرام نے اس بات کی بشارت دی اور آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سورج گلوں کے
چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. بہت سے اولیاء کرام ہوئے, اپنے اپنے وقتوں میں ان کی بڑی شہرت ہوئی, لیکن پھر ان کی شہرت ختم ہو گئی. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے میرے ہمیشہ تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا, اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو اولیاء کرام آپ سے پہلے ہوئے یا آپ کے بعد ہوئے یا قیامت تک ہوں گے, جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. کہ بعد میں تو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی شان, ان کی کرامات, ان کے فضائل و کمالات کو تو بیان کیا جاتا ہے, لیکن کسی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے, یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. جس طرح انبیاء کرام نے ہمارے آقا و مولا کی شان کو بیان کیا حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے, اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اولیاء کرام نے بیان کیا. کیونکہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر, اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بڑی شان والا بیٹا عطا فرمائے گا. سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ, کہ اس کی ولیوں اور کتبوں میں شان اس طرح بلند ہوگی جس طرح میری شان نبیوں اور رسولوں کے اندر ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کو اس بات کی بشارت سنائی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار لا تعداد, لیکن میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسی چیز بیان کروں گا. بلا شبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو بھی زندہ کیا. اس طرح کی بہت سی کمالات, بہت سی کرامات ہیں, لیکن آج آپ کی ایک اور کرامت ایک اور انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے چلے. جب آپ نے تیاری کی, مریدین بھی ساتھ ہو گئے, قافلہ بن گیا, جا رہے ہیں. رستے میں ایک گاؤں تھا جہاں آپ کے مریدین رہتے تھے. جب وہاں قریب پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو پتہ چلا, بڑے خوش ہوئے کہ حضرت غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ حضور ہمارے گھر قیام فرمائیں, ہمارے گھر قیام فرمائیں. آپ نے سب کی پیشکش کو رد کر دیا. چلتے چلتے جب وہ گاؤں ختم ہوا, وہاں آپ نے
قیام کا ارادہ کیا۔ وہاں گاؤں کے باہر ایک غریب آدمی، بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس نے وہاں پہ اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، وہاں وہ رہتا تھا۔ آپ نے اس بوڑھے آدمی سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ایک رات کے لیے قیام کر لیں۔ وہ بوڑھا آدمی جو تھا وہ رونے لگ گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ہم نے آپ سے اجازت چاہیے کہ آپ کے یہاں اس جھونپڑی کے قریب ہم بھی خیمے لگا لیں اور رات گزار لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے رئیسوں، بڑے بڑے امیروں کی دعوت کو رد کر دیا اور میری اس جھونپڑی یہاں قریب آپ نے قیام کرنا منظور کیا، لیکن غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ کو نذرانہ کیا پیش کروں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ہم نے کوئی نذرانے کا مطالبہ تو نہیں کیا، ہم نے تو صرف یہ اجازت مانگی ہے کہ ہمیں یہاں قیام کرنے کی، رات گزارنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نے حکم دیا، وہاں خیمے لگا دیے گئے، خیمے لگ گئے۔ اب گاؤں کے جو بڑے بڑے رئیس آپ کے مریدین تھے وہ نذرانے لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی جانور پیش کر رہا ہے، کوئی سونا چاندی، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، گندم لے کے آ رہا ہے، چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ لوگ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب کو فرماتے ہیں کہ یہاں جمع کیا جائے، سب جمع ہو جاتا ہے۔ صبح جب وہاں سے کوچ کا وقت آیا تو وہ گاؤں کا جو سب سے غریب آدمی بوڑھا تھا، گاؤں کے باہر جو جھونپڑی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، ان سے فرمایا بھئی یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ تو، ہم کچھ اس سے نہیں لے کے جائیں گے، سب کچھ تیرا ہے تو۔ سید عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے بڑے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس گاؤں میں آئے تھے تو وہ بوڑھا آدمی اس گاؤں کا سب سے غریب ترین آدمی تھا، لیکن جب ہم وہاں سے جا رہے ہیں تو وہ گاؤں کا سب سے امیر ترین آدمی بن چکا ہے۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ دنیا سے استغنا، دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے وہ غنی ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح کرامت کا ظہور کیا۔ باقی کرامات تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم چوں خورشید دو چماہے پاک باز آنچ گیرن ازیاں بدہند باز۔ فرماتے ہیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ سورج ایک طرف سے روشنی لے رہا ہے، آگے تقسیم کر رہا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو آتا ہے مخلوق خدا میں بانٹتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اے خنک جان کے در عشق معان بذل کر دو خان ماؤ جان و مال۔ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے آخرت کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جان و مال، تن من دھن سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے یعنی بے پرواہ، دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلی کرامت کا ظہور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے
اس وقت ہوتا ہے جب ابھی آپ 18 سال کے بچے ہیں اور پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کرامت کیا ہے کہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کا بڑا مشہور واقعہ کہ ڈاکو پوچھتے ہیں کیا بھائی، کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ان کا عجیب آدمی ہے، لوگ مال چھپاتے ہیں اور یہ جو چھپا ہوا جس کا ہمیں نہیں پتا خود بتا رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں نہیں چھپایا، سمجھدار لگتے ہو؟ فرمایا میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ یہ اپنی ماں کی بات، اس کا اتنا پاس، اور میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، آج سے توبہ، آج کے بعد ختم۔ باقی ڈاکو کہتے ہیں ڈاکے میں آپ کے تابع تھے، توبہ میں بھی آپ کے ساتھ، سب کے سب تائب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کرامت ظاہر نہیں کی، لیکن خود بخود کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ سچ کو لازم کرنا اور جھوٹ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزے دار ہو، نمازی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار کرتا ہو، خیال کرتا ہو، لیکن جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، حضور نے فرمایا یہ نفاق کی، منافق کی نشانیاں ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو فرمایا کہ جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، ایسا شخص چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، اور اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتا ہو، فرمایا نہیں، نفاق کی نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ولایت کرامت کا نام نہیں ہے، کرامت دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت نام ہے شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی کرنے کا، کہ جو شریعت مطہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور اس کے محبوب کے ارشادات پہ جتنا سختی سے عمل کرتا ہے اتنا ہی بڑا ولی ہے، چاہے اس سے کرامت کا کوئی ظہور نہ ہو۔ اور جو آدمی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، چاہے پانی پہ چل رہا ہو، اس کو ولایت نہیں کہیں گے، اس کو استدراج تو کہہ سکتے ہیں، شعبدہ بازی تو کہہ سکتے ہیں، ولایت نہیں کہہ سکتے۔ ولایت نام ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کا سبق دیا کہ شریعت مطہرہ سب سے مقدم ہے، اللہ رسول کا ارشاد، اللہ رسول کا فرمان سب سے مقدم ہے، جس پہ سختی سے عمل کرو گے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔